वकार रमज़ानुल मुबारक गुज़रता जा रहा है। आज दूसरा जुमा है और 9 रमज़ानुल मुबारक है। आज 10 रमज़ानुल मुबारक को जनाब सैयदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा रुकैया मेमुना जनाब हज़रत सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा का यौम विसाल है। अब कौन सैयदा खतीजतुल कुबरा हैं कि जो मक्के की बहुत बड़ी मालदार खतून हैं, मक्के में जिनकी तजारत का एक डंका बचता है। बड़े बड़े जो ताजर हैं मक्के के, वो भी मलका कायनात के मकरूज़ हैं, उनका कर्जा देने वाले हैं। अब सामाईन ज़िवकार करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जवानी का वक्त है। मैं पहले ज़रा रोशनी डालता चलूँ कि सैयदा खतीजतुल कुबरा है क्या, कौन है सैयदा खतीजतुल कुबरा। अलैहिस्सलाम की महबूबा हैं, सबसे पहली बीवी हैं। अब सामाईन ज़िवकार मक्के में कहत आ गया, माल अनाज जो है वो बहुत कम हो गया। उधर जनाब हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को इस बात का इल्म हो चुका था कि मक्के में एक नौजवान है जो नहायत ही खूबसूरत है, हसीनो जमील है, जिसकी सदाकत की कस्में काफिर उठाते हैं, जिसके अमीन होने की कस्में जो हैं वो काफिर उठाते हैं। दौरे जahलियत में भी जो सादिक है, अमीन है, जो सच्चा है, जो आला है, जो खूबसूरत होने के बावजूद भी पाक है, मुअत्तर है, मुअम्बर है, वो मोहम्मद है, वो मक्के का नौजवान है। उधर से वो अपने ग़ुलाम को मैसरा जिसका नाम था उसको कहने लगी जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा कि मक्के का नौजवान जो मोहम्मद है, जो सादिक है, जो अमीन है, जो बड़ा सच्चा है, बड़ा आला है, उसके पास जाओ मेरा पैगाम लेकर। तो उन्हें कहना कि खतीजतुल कुबरा के दिल की ये ख्वाहिश है कि आप मेरा माल बेचने के लिए ले जाएं, मेरे माल की तजारत करें। मैसर नामी जो ग़ुलाम था जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा का, वो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आता है, अर्ज़ करता है कि खतीजतुल कुबरा ने ये पैगाम भेजा है, तो अगर आपकी रज़ामंदी हो, अगर आप शफ़क़त फ़रमाएँ, अगर आप मोहब्बत फ़रमाएँ तो आप हमारे साथ चलें। तो खतीजतुल कुबरा का जो माल है उसको लेकर तजारत के लिए मुल्क शाम जाना है। तो आपने हाँ कर दी। जब तजारत के लिए जाते हैं तो मैसरा नामी जो ग़ुलाम है सैयदा खतीजतुल कुबरा का, तो सैयदा खतीजतुल कुबरा कहने लगे कि मैसर देख, तू सिर्फ़ मेरा ही ग़ुलाम नहीं, पहले तू मेरा ग़ुलाम बन के जाता था, जो तेरे साथ माल की तजारत करने जाता था तो उस पर कड़ी नज़र रखता था कि ये क्या करता है, ये कहीं धोखा तो नहीं देता, कहीं ज़्यादा पैसे कमाकर कम पैसे तो नहीं बताता, तो इसलिए तुझे साथ भेजती थी। लेकिन याद रखना, इसका नाम मोहम्मद है, ये सादिक भी है, ये अमीन भी है, ये हसीनो जमील भी है। तो सिर्फ मेरा ही ग़ुलाम नहीं, तूने इसका भी ग़ुलाम बन के जाना है। ये अभी पहली मुलाकात है, तो फरमाया तूने मेरा नहीं, इसका भी ग़ुलाम बन के जाना है। और ध्यान रखना कि तुम्हारा कदम कहीं इस नौजवान मोहम्मद के कदम से आगे ना बढ़ जाए, तूने पीछे पीछे जाना है, तूने पीछे पीछे जाना है। सामाईन ज़िवकार अब वो मैसरा जो ग़ुलाम था वो देखता क्या है कि जब दोपहर का वक़्त आता है, धूप शिद्दत के साथ सूरज अपनी धूप को बरसाता है, शदीद गर्मी होती है। तो जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रास्तों से गुज़रते हैं तो एक बदली आती है आसमान पर। जहाँ जहाँ मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जाते हैं, चलते हैं, वो बदली अपना साया मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर रखती है। अब वो जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा का जो ग़ुलाम है वो ये सारा मामला देख रहा है। और फिर जब मुल्क शाम गए, वहाँ पे माल की तजारत की, माल बेचा। अब हर बंदा जो बड़ा बड़ा ताजर था, कुछ मक्के के सरदार थे, कुछ शाम से थे, कोई किसी मुल्क से थे, कोई किसी मुल्क से थे। अब वो कस्में उठाकर अपना माल बेचते हैं। उस वक़्त के जो बड़े सरदार बुत थे, उनकी कभी कभी किसी की कसम उठाकर वो अपना माल बेच रहे हैं। अब जो बहुत बड़े ताजर थे वो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आते हैं। अभी मेरे करीम आका ने ऐलान नबूवत नहीं किया, अभी ऐलान नहीं फरमाया। मेरा नबी तो उस वक़्त भी नबी था कि जब कायनात का वजूद नहीं था,
میرا نبی تو اس وقت نبی تھا جب آدم ابھی مٹی پانی اور گارے کے درمیان تھے، اس وقت بھی میرے نبی نبی تھے، لیکن میرے نبی نے ابھی اعلان نہیں فرمایا تھا نبوت کا۔ اب سامعین ذی وقار، وہ مال پہلے سے زیادہ داموں میں بکا، پہلے سے زیادہ جلدی بکا، اور سارا مال بک گیا۔ جب واپس مکہ پاک آتے ہیں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے غلام سے پوچھتی ہیں کہ بتاؤ کیا حال رہا، راستے میں کیا معاملات تھے، مال کی تجارت کیسے ہوئی؟ اب وہ غلام کہنے لگا کہ یا خدیجۃ الکبریٰ، آپ یہ نہ پوچھیں کہ تجارت کیسی ہوئی، معاملات کیسے ہوئے، بس میں نے زندگی میں بڑا مال آپ کا بیچا ہے تاجروں کے ساتھ جا کر، لیکن کبھی اتنا مزہ نہیں آیا۔ اس نوجوان نے نہ کوئی قسم اٹھائی ہے، نہ کوئی صفائی بیان کی ہے، نہ کوئی باتیں زیادہ کی ہیں، بس جو آتا گیا اس کا ہوتا گیا، مال لیتا گیا، جاتا گیا، اور پہلے سے بھی زیادہ منافع ہوتا رہا، پہلے سے بھی زیادہ جلدی مال بک گیا۔ اب سامعین ذی وقار، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا پہلے 2 دفعہ نکاح ہو چکا ہے، 2 شادیاں ہو چکی ہیں، آپ کی عمر 40 سال ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تقریباً 25 سال ہے۔ اب مکے کے بہت بڑے تاجروں نے، سرداروں نے عقد کا پیغام بھیجا، نکاح کا، شادی کا پیغام بھیجا۔ جو مکے کے بڑے بڑے تاجر تھے، امیر دار تھے، امیر تھے، لیکن جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے کسی کا چناؤ نہ کیا، پھر خود ہی رشتہ بھیجتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ خدیجہ آپ سے عقد کرنا چاہتی ہے، نکاح کرنا چاہتی ہے، اپنے غلام اور اپنی سہیلی کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے۔ تو جناب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں گھر جا کر اپنے بڑوں سے مشاورت کروں گا، پھر بتاؤں گا۔ آپ نے جناب اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کیا، پھر آپ کا نکاح ہوا۔ میں طوالت میں نہیں جاتا، مختصر کرتا ہوں۔ سامعین ذی وقار، کون جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ؟ وہ ہے خاتون اول ہیں کہ جو اسلام کی سب سے پہلی خاتون ہے۔ میرے آقا پر کسی نے معجزات دے کر ایمان لائے، کسی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاملات کو دیکھا، صداقت کو دیکھا، تب ایمان لائے۔ کسی نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول دیکھا، پھر ایمان لائے۔ لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے کہ جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلیم کیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد۔ سامعین ذی وقار، کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ؟ اب جب اسلام ابھی بچپن میں ہے، اسلام ابھی بچپن میں ہے، ابھی لڑکھڑا رہا ہے، ڈگمگا رہا ہے، ابھی اسلام کے قدم دنیا میں جمے نہیں ہیں، لرزہ ہے ابھی اسلام پر۔ تو ابو جہل نے کہا ارے کیا ہوا؟ یہ غریباں نے کلمہ پڑھیا نا، محمد کیرا کوئی امیر بندہ چلا گیا ادھر، کیرا کوئی تاجر چلا گیا، ایڈی کیری گل ہے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہوئے۔ جب گھر آتے ہیں، گھر آ کر جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیکھا کہ آپ بڑے پریشان ہیں، چہرہ سرخ ہے۔ آپ نے عرض کی آقا کیا بات ہے، معاملہ کیا، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ، مکے میں ابو جہل یہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ کون سی اتنی بڑی بات ہے جو لوگ ہی اس پر ایمان لا رہے ہیں، کون سے کسی بڑے تاجر نے یا بادشاہ نے اس پر ایمان لے آیا ہے۔ تو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آقا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سرتاج، میرے آقا، میری جان کے مالک، میرے راہبر، میرے رہنما، آپ ایسا کریں ابو جہل کو بلائیں، عتبہ کو بلائیں، مکے کے جتنے بڑے بڑے سردار ہیں، جتنے تاجر ہیں، سب کو بلائیں۔ ادھر اپنی کنیزہ کو کہا کہ میرے کھاتے لے کر آئیں، میری کتابیں لے کر آئیں جس کے اوپر کھاتے لکھے ہیں۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ آقا جب ابو جہل اینڈ کمپنی، مکے کے بڑے بڑے سردار یہ سارے آ جائیں تو میرے طرف ایک پردہ کر دینا، آپ یہ کھاتے والی کاپیاں لے کر بیٹھ جانا اور ان کو بلا لینا، تو اس کے اوپر نام لکھے ہوں گے۔ جب سارے سردار اکٹھے ہو گئے نا، ابو جہل اینڈ کمپنی ساری آ گئی، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو جہل کیا تو نے اتنا مال، اتنی دولت، اتنے پیسے خدیجۃ الکبریٰ کے دینے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں نے دینے ہیں، میں مقروض ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا عتبہ کیا تو نے
मेरी बीवी खतीजतुल कुबरा का इतना माल, इतने पैसे देने हैं? कहने लगा हाँ मैं उनका मकरूद हूँ, मैंने अदा करने हैं। फिर मेरे करीम आका ने फरमाया शेबा ये बता क्या तूने मेरी बीवी खतीजतुल कुबरा की इतनी रकम, इतने दिनार देने हैं? हाँ मैंने देने हैं, मैं उनका मकरूद हूँ। फिर मेरे नबी ने फरमाया अबू लहब क्या तूने मेरी बीवी खतीजा के इतने पैसे देने हैं, इतने माल की रकम अभी वापस करनी है? कहने लगा हाँ मैं इतना मकरूद हूँ। एक एक ताजर का नाम ले ले कर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुखातिब फरमाया। तो फिर कहा अरे तुम कहते हो, अंदर से सैयदा खतीजतुल कुबरा ने अर्ज़ की, एक आवाज़ बुलंद की, मेरे सरताज, मेरे आका, आज अपनी अता का सदका इन सब को मेरे सारे कर्ज़े माफ़ कर दें। और मेरे आका ने फरमाया तुम कहते हो कि गरीब मेरे ऊपर ईमान लेकर आए हैं। सैयदा खतीजतुल कुबरा बोली अरे देखो जिनके तुम मकरूद हो, सारा मक्का जिसका मकरूद है वो खतून अव्वल, वो सैयदा खतीजतुल कुबरा इस नबी पर ईमान भी लेकर आई है और इस पर अपनी जान, तन, मन, सारी दौलत भी निसार करती है। सामाईन ज़िवकार, अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हैं जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा। बहुत बड़े जलीलुल कदर सहाबी का नाम अली पाक है, लेकिन मौला अली की परवरिश किसने की है? मौला अली को पाला किसने है? मौला अली को जनाब अबू तालिब ने नहीं पाला। मौला अली जनाब फातिमा बिनते असद की गोद में जवान नहीं हुए। अभी मौला अली गोद में थे तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला अली को पकड़ा है। जनाब खतीजतुल कुबरा की बारगाह में उनके पास आते हैं, हुजरे खतीजतुल कुबरा में आकर कहा खतीजा ये हमारा है। तो जनाब अली सैयदा खतीजतुल कुबरा की गोद में पले हैं, इनकी परवरिश, इनकी तरबियत जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा ने की है। सामाईन ज़िवकार, कौन सैयदा खतीजतुल कुबरा? जो मक्के की ताजदार है, जो मक्के की सरदार है, जो मालदार खतून है। जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा है तो फिर फरमाया है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा सारा माल आप पर कुर्बान है, आप पर निसार है, मेरी जान आप पर निसार है। सामाईन ज़िवकार, इख्तिसार करता हूँ। अब चूँकि विसाल है जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का 10 रमज़ानुल मुबारक जो कल का दिन आ रहा है। अब मक्के में, पूरे मक्के में सबसे आला 2 मकाम है, 2 जगह है। एक जगह का नाम है बैतुल्ला जिसको खाना काबा कहते हैं, वो सबसे आला है। और उसके बाद मक्के में अगर कोई जगह मकाम वाली है, इज़्ज़त वाली है, एहतराम वाली है और आला मकाम कायनात में रखती है, वो जगह बैते सैयदा खतीजतुल कुबरा। खतीजतुल कुबरा वो हैं कि जिनकी ज़ाहरी हयाती मुबारका में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। 25 साल जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा के साथ गुजारे हैं। दुनिया में 2 हस्तियाँ ऐसी हैं, एक का नाम जनाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है कि जिन्होंने 3 दिन जी भर का मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गार में ज़ियारत की है। और दूसरी सैयदा खतीजतुल कुबरा है कि जिन्होंने 25 साल मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में गुजारे हैं और एक ही बीवी की हैसियत से गुजारे हैं। बाकी जितने निकाह हुए हैं मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जनाब हज़रत खतीजतुल कुबरा के विसाल के बाद हुए हैं। और मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जितनी औलाद हुई है सारी जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा के पेट से हुई है। सामाईन ज़िवकार, इख्तिसार करता हूँ। जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाहि अलैहा, आपका जब योम विसाल करीब आया आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, हालात बिगड़ जाते हैं, बुखार की शिद्दत है। और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करते हैं। सामाईन ज़िवकार, ये वो सैयदा खतीजतुल कुबरा है कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कभी किसी बात पर इतराज़ नहीं किया, जिसने सारी ज़िंदगी इत्बा में गुजारी है उसको सैयदा खतीजतुल कुबरा कहते हैं। जिसने अपना सारा माल मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लुटाया है
اس کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں، جس نے میری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اولاد کا وارث بنایا ہے، اس کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ اب سامعین ذی وقار توجہ فرمائیں، آخری ایام ہیں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے، بیماری کا عالم ہے، آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے، تو سامعین ذی وقار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ ابھی ننھی سی عمر ہے، چھوٹی سی عمر ہے، باقی جناب حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، حضرت زینب سب کی شادی ہو چکی ہے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی باقی 3 بیٹیوں کی شادی کی ہے، اب یہ چوتھی بیٹی ہے جس کا نام جناب حضرت سیدہ طیبہ، طاہرہ، ظاہرہ، عابدہ، رقیہ، میمونہ، فاطمہ الزہرا ہے، یہ بہت ہی لاڈلی ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ابھی آپ کا بچپن کا عالم ہے، ننھی سی عمر ہے، ماں کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہوتی ہے۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو عرض کرتی ہے، نی فاطمہ جاؤ، آپ کے بابا جانی باہر کھڑے ہیں، انہیں بلا کر میرے پاس لے آؤ، اپنے ابا جان بلا کے میرے کو لایا ہے جی۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ آپ نے اپنے والد محترم میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جا کے عرض کیتیاں نے، ابا جی اما جان دی طبیعت بگڑتی جاندی ہے پئی، اما جان دی طبیعت خراب ہوندی ہے پئی، تانوں بلاندے نے پیاں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جی، جدو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ دے کول آئے نے، آپ دی طبیعت بگڑتی جاندی ہے، آپ موت دیاں ہچکچیاں لیندے نے پیاں، آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میں ساری زندگی تاڑے عقد دے اندر گزاری ہے، اگر میرے کولوں کوئی غلطی ہو چکی ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ساری زندگی تاڑے اتباع دے اندر گزاری ہے، اگر میرے کولوں کوئی غلطی ہو چکی ہوئے تے مینوں معاف کرے آجے، اگر کوئی غلطی ہوئی ہوئی تو مینوں معاف کرے آجے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نی خدیجہ تو ساری زندگی میرا ادب کر دی رہی ہے، میرے احترام دے اندر گزار چھڈیے، تو کدی مینوں تو کہہ کے نہیں بلایا، کدی مینوں اے گل نہیں آکھی۔ آؤ مسلمانوں، اج کسے دی بیوی ہوئے، کسے دا بچہ تنگ کرے، اولاد تنگ کرے، جدو شوہر گھر جاندا ہے سب تو پہلے اے آندی اج تیرے پتر نے مینوں بڑا تنگ کیتا ہے، بولو آندی ہے کہ نہیں؟ کی آندی ہے؟ آج تاڑے پتر نے مینوں بڑا تنگ کیتے، پھر آئے گا کہ آج تیری دھی نے مینوں بڑا ستایا ہے۔ اور کون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اس دا نام، اس بی بی دا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، جنہیں ساری زندگی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی کیوں دا لفظ نہیں آکھیا، کدی کیوں دا لفظ جنہیں ساری زندگی نہیں آکھیا۔ او سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جنہیں ساری زندگی میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی کیا دا لفظ نہیں آکھیا۔ او سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جنہیں ساری زندگی کس واسطے یا ایسے ویسے کیوں کس طرح اس طرح دا لفظ کدی ساری زندگی نہیں بولیا، اس دا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ آؤ میرے مسلمان بھائیو توجہ فرماؤ، جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ عرض کر دینے، یا آقا میرے جان دا ویلا آ گیا ہے، میرے جان دا ویلا قریب آ گیا ہے، آقا میں ساری زندگی تاری زوجیت دے اندر رہی ہاں، ساری زندگی خدمت کیتی ہے، آقا اے میری ننی یہ شہزادی، اے میری ننی یہ شہزادی ہے جدا نام سیدہ فاطمہ ہے، اینو میں بڑے پیار دے نال پالیا ہے، اے دے نال میں بڑے ناز تے نخرے چکے نے، جدو تسی باہر چلے جاندے سو ایک مہینہ یا کئی دیر میرے کول آندے نہیں سو، میں نو اپنے سینے تے لٹا کے پیار کر دی ساں، میں نو اپنے سینے دے اوتے لٹا کے محبت کر دی ساں، میں دا متھا چوم دی ساں، میں دے چہرے نال پیار کر دی ساں، میں دے رخسار نال پیار کر دی ساں، صرف اس واسطے کہ اے دی شکل تاڈے نال مل دی ہے۔
آقا جدوں ماواں ٹر جاندیاں نے، جدوں ماواں بچیاں نو چھڈ جاندیاں نے، جدوں بچے یتیم ہو جاندے نے، او دیواراں دے نال لگ کے روندے نے، او دیواراں نال لگ کے روندے نے، انہاں نوں کوئی چپ کران والا نہیں ملدا۔ میرے لجپالا، میرے کریمہ، میری ننی یہ شہزادی ہے، میں اے دے نال بڑا پیار کرنی ہاں، تسیں وی اے دے نال بڑا پیار کریا جے، اینو سینے دے نال لایا جے، اینو رون نہ دیا جے، اے دے نال بڑی محبت کریا جے۔ سامعین دی وقار جی یہ گلاں ہوندیاں نے پئیاں، ادھروں موت دا فرشتہ قریب آ گیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے دوسری ہچکچی لئی، دوسری جدو ہچکی لگی ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرض کر دیا نے، سونیا لجپالا، میری اتنی جال نہیں، میری اتنی اوقات نہیں، میری اتنی مجال نہیں کہ میں کچھ تاڑے کولوں منگ سکاں۔ سونیا میں ساری زندگی کچھ نہیں منگیا، میں ساری زندگی کوئی عرض نہیں کیتی، آج آخری ویلا جے، آج ایک عرض کرنی آ پئی، اگر من لو تاڑی مہربانی ہوئے گی، ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے پئیاں، اگر میری آخری خواہش پوری کر دیو تاڑی مہربانی ہوئے گی، اگر نہ بھی پوری کرو میں تاوی خادمہ رواں گی۔ آقا سیدی یا رسول اللہ، جدو حشر دا میدان ہوئے گا، سورہ سوا نیزے تے ہوئے گا، تاڑے کریم بڑا ہجوم ہوئے گا، اس ویلے منو بھولیا نہ جے، اس ویلے منو یاد رکھیا جے، اس ویلے کسے کونے چ اپنی اس بیوی خدیجہ الکبریٰ نو جگہ دے دیا جے، اپنے قرب دے اندر جگہ دے دیا جے۔ آخری گلاں عرض کرنے پیا، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نی خدیجہ گھبرانا، تو پریشان نہ ہو، اس ویلے بھی جڑی سب تو میرے قریب میری بیوی ہوئے گی، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو ہی میرے قریب ہی ہوئے گی۔ سامعین دے وقار سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آخری عرض کی تھی، آخری گل کی تھی، میرے لجپالا، میرے کریمہ، ساری زندگی ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے، آج میرا اے دل چاہندا ہے کہ جدو خدیجہ دنیا تو رخصت ہوندی ہوئے، جدو خدیجہ دنیا تو جاندی ہوئے، اس خدیجہ نو جڑا کفن دیتا جائے، آقا اے جڑی تاڑے مہر نبوت دے نال اے مس ہوئی تاڑی کملی دی چادر ہے، اے چادر دے اندر لپیٹ کے خدیجہ الکبریٰ نو دفن کیتا جائے۔ اس چادر دی میں خواہش رکھنی ہاں، اس چادر دی میں آرزو رکھنی ہاں کہ یہ چادر مینوں مل جائے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے نے، چہرہ زرد ہو گیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے۔ میرے آقا نے فرمایا، نی خدیجہ یہ چادر کی ہوئی، میں محمد خدا دی قسمیں اگر تو آکھیں تو منگیں میرے کولوں تے میں اپنی کھلری اتار کے تینوں دے دیاں، میں اپنی کھلری اتار کے تینوں دے دیاں۔ سامعین دی وقار کون سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حج اے گل سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کالی کملی دی چادر اتاری، ادھروں حضرت خدیجہ الکبریٰ دے کول چادر نہیں رکھی، ادھروں جبریل امین کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر سلام لے کے حاضر ہو گئے اور عرض کیتی، آقا اے دو چادراں رب نے جنت چو خدیجہ الکبریٰ واسطے بھیجیاں نے۔ سامعین دے وقار اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے کہ جن دا سب تو زیادہ اسلام تے احسان ہے، دا نام خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ایک دا نام جناب حضرت ابوبکر صدیق ہے، دوسرے دا نام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ او ہستی ہے کہ جری سب تو پہلے جدے گھر میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اس گھر دی ملکہ دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے، اس گھر دی مالکہ دا نام جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ سامعین دی وقار جری میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی سب تو زیادہ محبوب بیوی ہے، او دا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرنے لگی، آقا سیدی یا رسول اللہ، تانوں سب تو زیادہ پیار کس بیوی دے نال ہے؟ حضرات ایک دن نا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ایک ضعیف سہیلی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر آئیاں، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سارا ٹائم اس بی بی نو دیتا تے جان لگے تحفہ بھی دیتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، آقا اینو تسی ٹائم بھی بہت زیادہ دیتا جے، بڑا نوازیا جے تے جان لگے تحفہ بھی پیش کیتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عائشہ تینوں پتہ نہیں اے میری خدیجہ الکبریٰ دی دوست سہیلی ہے،
جدوں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دے دور اندر بھی میرے کول آندیاں سن تے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دی بڑی سیوا کر دیا سن، بڑا احترام کر دیا سن تے جان لگے تحفے طوائف دیندیا سن۔ میں اس واسطے وقت بھی دیتا ہے، اس واسطے تحفہ بھی دیتا ہے تاکہ قبر دے اندر میری زوجہ خدیجۃ الکبریٰ خوش ہو جان۔ سامعین دی وقار، عائشہ صدیقہ نے عرض کی آقا تانوں تے اللہ کریم نے ایڈیاں حسین و جمیل دوسری بیویاں بھی عطا فرمائیاں نے، وہ تے ضعیف العمر سن، انہاں دی تے عمر بھی بہت زیادہ سی، تہاڈیاں تے جوان بیویاں بھی نے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیتا، پر چہرہ سرخ ہو گیا، جلال دے اندر آگے تے تھوڑی دیر تو بعد میرے آقا نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ نہیں خدیجۃ الکبریٰ دے نال مینوں کنا پیار ہے، مینوں سب نالوں زیادہ پیار خدیجۃ الکبریٰ دے نال ہے۔ سامعین دی وقار، ایک پٹھانہ دے علاقے گل کرنے پیا، پٹھان نے بڑا خوبصورت شعر لکھیا ہے۔ پٹھانہ دے اندر بہت وڈا ولی ہویا ہے جہدا نام جہاں انڈیا دا تاجدار ہے، انڈیا دا بادشاہ ہے، جہدا نام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ پٹھان دا نام لیا ہوں تے آکھو یار سبحان اللہ۔ تے پتہ کی لکھ دینے؟ آب تطہیر سے جن کے پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے لیے شعر لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے فرمایا آب تطہیر سے جن میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ سامعین ذی وقار، اللہ کریم ہم سب کو اسلام کی اس محسنہ، اسلام کی اس رہنما، اسلام کی اس معتبر شخصیت کی ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا کل یوم وصال ہے۔ ہر بندہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق اپنے گھروں میں ان کے نام کا ارسال ثواب کا ختم پاک بھی دلائیں، اور ان کے نام لے کر انہوں نے اپنا سارا مال اسلام کے اوپر خرچ کیا ہے۔ جس نے اپنا گھر بر ہر شے اسلام کے اوپر خرچ کی ہے، تو آج ہمارا حق بنتا ہے کہ جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا ہے ان کے ارسال ثواب کے لیے ہم بھی اپنا مال خرچ کریں۔ ہمارا مال بھی ان کے نام پر خرچ ہونا چاہیے۔ سارے دوست اپنی اپنی محبت کا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ اظہار فرمائیں، اور ان کے نام کا بچوں میں کھانا تقسیم کریں، بڑوں میں کھانا تقسیم کریں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔